جھوٹ کے بارے میں مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جھوٹ نہیں بول. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی علامتیں جہاں پہ ذکر ہوتی ہیں نا، وہاں پہ یہ علامت آتی ہے کہ منافق ہوتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے. چار قسم، چار یہ بڑی اس میں علامتیں منافقوں میں پائی جاتی ہیں. ان کے بارے میں اگر ہم میں ان میں سے کوئی پائی جاتی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور اگر چاروں کے سی میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہوتا ہے. اللہ ہمیں منافقت کی زندگی سے بچا، کیونکہ منافقین کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی وعید ہے، اور کافروں کے لیے بڑے عذاب کی وعید ہے، اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، ہر طرح کے عذابوں سے بچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ اپنے فرمایا ہو سکتا ہے، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر کوئی نہیں بھی بہادر ہوتا کہ کافروں کا مقابلہ میدان جنگ میں کر سکے. بزدل ڈرپوک ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اپنے فرمایا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کمزور لمحے زندگی میں آ سکتے ہیں تو اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. بے وجہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بے وجہ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں کوئی بات اپنی چھپانی ہو وہاں تو لازماً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جبکہ حدیث پاک ہمیں کیا بتا رہی، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں مومن بنائے، ہمیں منافق نہیں بننا، ہمیں جھوٹا نہیں رہنا. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسی زندگی سے بچا. اللہ کے حضور توبہ کریں اور جھوٹ بولنے سے رکیں. آپ رکنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ. ہم جھوٹے میسیجز ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، جھوٹے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتے ہیں مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی حدیث کا مفہوم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اپریل فول منانے میں یہ امت نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپریل کی پہلی تاریخ کو جھوٹ بولیں گے، بے وقوف بنائیں گے دوسروں کو. یعنی خود ساری عمر بے وقوف بنے رہے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں، اغیار کے ہاتھوں، غیر مسلموں کے ہاتھوں، یہود و نصارہ کے ہاتھوں، اور اب اس سبق کو دہرائیں گے، ہم اپنوں کو بے وقوف بنائیں گے 1 اپریل کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کا شکر ہے امت کو آگاہی حاصل ہوئی اور جھوٹ کی تنبیہات کی نسبت سے نبی پاک کے فرامین نظروں سے گزرے تو اس امت نے توبہ کی اور بہت حد تک اس رسم کو اس امت سے خاتمہ کا قریب پہنچایا الحمدللہ. سچ بولیں، سچے رہیں، سچوں کا ساتھ دیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک شخص سچ بولتا ہے، سچ یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیقین میں یا صادقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر صدیقین کا سچ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اور دوسرا شخص کوئی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور لعنت اللہ کی جو ہے وہ دوزخ ہے. دراصل اللہ کی رحمت جو ہے وہ جنت ہے، کیونکہ رحمت کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ ملے گا. اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جنت سے دوری، اور جنت سے دوری جہنم ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بچائے. ہمارے ہاں ایک بات اور بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم خام خواہ بھی سچ بول رہتے ہیں، جس کو کہ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے. اس جملے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جہاں ضرورت نہیں ہے سچ بولنے کی، ضرور نہ بولیں. ہم کیا کہتے ہیں اکثر، ہمیں جب کسی کے بارے میں کوئی بغض و عناد دل میں کدورت ہو نا، اس کی کوئی کمزوری یا کوئی عیب ہمیں پتا ہو، تو ہم بڑے بیچ چوراہے لوگوں کے سامنے اس سب کو بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو سچ ہی کہا ہے. یا خواتین کے گھروں میں جھگڑے، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بڑے فخر سے آ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے سچ بولا، اس کو تو تڑکا ہی لگ گیا. سچی بات کڑوی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کبھی بھی سچی بات کڑوی نہیں ہوتی. یہ جملہ ہمارے یہاں غلط رائج ہوا ہوا ہے. سچی بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے، بس کہنے والے کا انداز اس کو کڑوا کر دیتا ہے. جب آپ اس میں وہ کڑواہٹ شامل کرتے ہیں نا، آپ کے اندر جو بغض، عناد، کدورت پکڑی ہوتی ہے اس شخص کے خلاف، جب اس سب کو سچ میں شامل کر کے آپ بیان کرتے ہیں نا، تو وہ سچ کڑوا ہو جاتا ہے. وہ آپ کے اندر کے زہر کی وجہ سے اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے. سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. آپ وہی بات اسی شخص کو احساس کے ساتھ اکیلے میں اگر سمجھانے کے انداز میں کریں گے نا، اسے کبھی کڑوی نہیں لگے گی. یاد رکھیے گا، ہم سچ بول کے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں
سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کا رویہ، آپ کا انداز، آپ کے اندر کا بغض و عناد اور زہر جو ہے وہ اس کی کڑواہٹ شامل ہوتی ہے سچ میں، تو اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، تو وہ کڑوا لگتا ہے اس کو قبول کرنا۔ اگر احساس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں گے کبھی بھی کڑوا نہیں لگے گا، سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سچ بولنے والا اور سچ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جھوٹ بولنے سے بچنے والا بنائے۔ البتہ حدیث پاک میں کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے شریعت نے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے دو لوگوں میں صلح کروانی، وہاں پہ شریعت نے اجازت دی کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا صلح کروانے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے نہیں، صلح کروانی ہے آپ نے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہوتا، جن میں آپس میں لڑائیاں ہوں وہ ایک دوسرے کے بارے میں برائی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور دوسرا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت جتانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں چاہے نہیں بھی لگ رہی ہوں، آپ بہت اچھے ہیں چاہے نہیں بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب تعریف میں، محبت میں، پیار میں جھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کے، میاں بیوی جو ہیں، تو یہ جائز ہے، لیکن ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی کو بھی چیٹنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے، یہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے میاں بیوی کو بھی۔ اور میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ان کا کوئی ساتھی نہیں، میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، یا میں تو چھوٹی اس کا آفیسر یا پکڑا جائے، یعنی کچھ بھی ایسا آپ اپنی راز رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے آپ کی فوج کو یا آپ کے قومی مفادات کو یا آپ کے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ درپیش ہو، تو اس معاملے میں دشمن کے سامنے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے، نہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، نہ بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ ایک صحابی غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کسی بچے کے سامنے مٹھی بند کی اور کہنے لگی بیٹا آؤ ادھر چیز دوں، جب وہ قریب آئے تو انہوں نے اپنی مٹھی کھولی، اس میں کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ہاتھ خالی ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ تنبیہ حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، سچ بولنے والا بنائے، اور سچ ہمیشہ احساس کے ساتھ بولنے والا بنائے۔ آمین۔